السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ کا دوسرا ویڈیو ہے اور اس میں ہم بھی صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے کہ آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف اور آپ کی زندگی کے حالات بہت ہی لمبے ہیں۔ مختصر طور پہ بیان کیا جائے تو بھی کافی ساری چیزیں معلومات کے لائق ہیں، اور آپ کی پوری زندگی کیسی گزری وہ بہت ہی ایک لمبے واقعات ہے۔ سب سے پہلے اپنے آئیے اس سے جو اس بار ہم نے دیکھا تھا کہ آپ حسن یا حسینی سید ہیں، اور اس بار ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا روحانی سلسلہ کیا ہے، جو آپ خواجہ ہارون چشتی، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ کا ذرا پیر و مرشد کی طرف سے بھی سلسلہ دیکھ لیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے اور ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ مخدوم حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی سرمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت ابو محمد بن احمد زاہد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد علوود دینوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بھی پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین ابی حبیرہ البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سعد الدین حذیفہ المرعاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا جو سلسلہ ملتا ہے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اتنی بڑی ذاتیں اور اتنے بڑے مبارک نام اس سلسلے میں داخل ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جیسے، حضرت فضیل بن ایاز جو اپنے وقت کے بہت بڑی عابد و زاہد اور اپنے وقت کے بہت ہی بڑے ولی، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنی وقت کے بہت ہی بڑے عابد و زاہد، اور کافی سارے بڑے بڑے نام ہے کہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، اپنے وقت کے بہت بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز کے اندر ہم آگے کے جو بزرگ ہیں ان کی بھی باتیں کریں گے، ان سے بھی فیض حاصل کریں گے۔ لہٰذا آج کے لیے تھوڑا ان سے فیض حاصل کیا ہے تاکہ سلاسل کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے۔ تو پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ حضور غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک عبادت و ریاضت کرتے رہے، اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کافی سفر بھی فرمائے اور کافی سارا فیض بھی حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے سفر حج فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا حسن کو قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں سے بھی فیض کو حاصل کیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، اے حسن اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ غریب نواز نے جو ہی سلام پیش کیا، روضہ اقدس سے آواز آئی کہ اے قطب مشائخ، قطب المشائخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد وہیں سے حکم ہوا کہ ہندوستان کی راہ پکڑو، وہاں پہ دین کی تبلیغ کرو، اور اسی کو خواب کے ذریعے بھی آپ کو نقشہ وغیرہ تمام چیزیں دکھا دی گئی۔ اور اس کے بعد
پیر و مرشد نے بھی آپ کو اجازت دے دی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور اسی طرح آپ چلتے ہوئے اور لوگوں جو بڑے بڑے بزرگان دین سے ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے، اور سرزمین پر جیسے ہی لاہور کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 40 دن کا جو ہے چلہ کاٹا، اور وہاں سے فیض کو حاصل کرتے ہوئے دہلی پہنچے، اور دہلی کے بعد آپ اجمیر مقدسہ شہر میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا جو جادو کا گھر تھا اور جہاں پہ پرتھوی راج کا بہت ہی بڑا راج تھا پورے ہندوستان پر، جہاں سے وہ حکومت کرتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی اس کے انڈر میں تھے، تو یہ اس کا جو معاملہ تھا کہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرنا اور کافی سارے معاملات وہاں پہ تھے۔ واقعات اپنے سنے ہوں گے کس طرح آپ آئے، اور آنے کے بعد اونٹوں کی جگہ پر بیٹھے اور سپاہی آئے، آپ کو اٹھایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ دوسری جگہ اونٹوں کو چرا دیا جائے یا بٹھا دیا جائے۔ لہٰذا آپ کو جب وہاں سے ہٹا کر اونٹوں کو بٹھایا گیا اور اونٹوں کو زمین نے پکڑ لیا، اس کے بعد کافی ساری ان کو کوششیں رہی، محنتیں رہی، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو جو ہے اونٹوں کو آپ کی دعا کی برکت سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح اجے پال جوگی کا واقعہ ہے کہ کافی سارے جادوگر وہ لے کر آیا، اور اس کے بعد آپ سے مقابلہ کیا، اور مقابلے میں شکست ہوئی، خواجہ خواجگاہ کے قدموں میں گرا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک پنڈت کا بھی واقعہ ہے کہ پنڈت نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں آیا اور مناظرے کا چیلنج کیا، اور اس کے بعد آپ کے نور کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور پہلی مسجد کی جگہ بھی اسی نے اسلام کے نام پر اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اس کے بعد بہت ہی زیادہ پوزیشن خراب ہوتی گئی، اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے پرتھوی راج نے جو بادشاہ تھا اس نے کئی ترکیبیں استعمال کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم چونکہ آپ کے ساتھ تھا اور اسلام کو پھیلانا تھا، اسی لیے جو آپ کے لیے آسانیاں کر دی گئی، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی، اور پرتھوی راج کو اسلام کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم بھی فرمایا، اور دعوت اسلام بھی آپ نے پیش کی۔ لیکن جب سختیاں بڑھتی گئی، اس کے بعد شہاب الدین گوری جو بار بار پرتھوی راج کے ہاتھوں ہار چکا تھا، اس کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی، اور اس نے اجمیر مقدسہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد پرتھوی راج پکڑا گیا، قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جب اجمیر مقدسہ میں یہ بات پھیل گئی کہ کوئی بزرگ آئے تو وہ بھی پہنچا، نماز کا وقت تھا، خواجہ خواجگاہ مصلی پہ تھے وہ پیچھے، اور اس کی فوج پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہی سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد اس نے جب غریب نواز کی چہرے پر دیکھا، فرمایا کہ وہی چہرہ ہے جس نے خواب کے ذریعے مجھے آگاہ کیا تھا کہ تو اجمیر مقدسہ آ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شہاب الدین گوری آپ کا مرید ہوا، اور پوری زندگی یہ آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ سے محبت کرتا رہا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کی معلومات کے لیے تھی۔ اس طرح آپ کی شادیاں بھی ہوئی اور آپ کی اولادیں بھی ہوئی، لیکن آپ کے جو اخلاق ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہونے کے بعد اتنے آپ نرم دل تھے، خوش مزاج تھے، اور آپ کو غصہ تو بالکل آتا ہی نہیں تھا، بلکہ بہت ہی کم موقعوں پر ایسا ہوا ہے، اور کسی سے جب بات کرتے تو مسکرا دیتے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ تھی اور دلکش بھی تھی، جو کوئی ملنے آتا تو بہت خوشی محسوس ہوتی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، اور گرم جوشی سے ملتے، یعنی بہت ہی بہترین طریقے سے
جیسے کوئی نیا آدمی ہے تو بالکل خوشی کے انداز میں، اور اس کے بعد جو بھی آتا وہ اس طرح سمجھتا کہ مجھے اتنی زیادہ عزت دی، مطلب سب کے ساتھ اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے اخلاق تھے کہ آپ ہر ایک کے رنج و مصیبت میں ہمیشہ شامل رہتے، اس کی رنج و مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اور سخاوت، یہ تو آپ کے خاندان کی خاصیت تھی، بچپن میں ہی اپنے باغ و چکی کو بیچا۔ اسی طرح آپ کی جو سخاوت ہے وہ ہمیشہ جاری رہی، اور آپ دیکھتے آج بھی آپ کی سخاوت جاری اور ساری ہے۔ اور عبادت و ریاضت بھی آپ کی ایسی تھی، زیادہ تر وقت عبادت میں لگے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پاک پڑھنا آپ کو بہت پسند تھا، قابل غور ہے، قرآن پاک پڑھنا بہت ہی پسند تھا۔ ایک دن میں 2 بار قرآن پاک ختم کر لیا کرتے، اکثر صبح کے وضو سے عشاء کی نماز ادا کرتے، اور نماز اور روزے کے بڑے آپ پابند تھے، اور زیادہ تر حصہ آپ نفل نماز پڑھنے میں گزارا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر راتوں میں عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ساری عمر میں بہت کم سوئے، اور جس سے اکثر آپ روزے سے رہتے تھے، اکثر آپ لگاتار ایک ہفتے تک روزہ بھی رکھتے تھے، اور جو کی جو سوکھی روٹی آتی ہے وہ زیادہ تر کھاتے تھے، اور اسی سے افطار کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی کرامتیں بھی کہ جس گناہگار پر پڑتی تھی تو وہ عقیدت مند بن جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرب حاصل تھا آپ کو، اور انہی اللہ کی یاد میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ خدمت خلق بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے بہت ہی زیادہ خلفاء بھی رہے، جس میں سب سے مشہور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے پہلے خلیفہ بھی ہے اور پہلے مرید بھی ہے، اور آپ کے قریباً 60 سے 70 خلفاء یہ آپ کے سوانح حیات میں گنائے گئے ہیں، اور 90 سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر شریف ہوئی، اور اسلام کو اتنا پھیلایا کہ قریباً 95 لاکھ کافروں کو آپ نے مسلمان کیا، اور اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی تبلیغ سے اتنے سارے جو مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بھی آج بھی آپ کا جو روحانی فیض چل رہا ہے، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ کے روپ میں ہو، چاہے سلسلہ فریدیہ کے روپ میں ہو، چاہے وہ سلسلہ صابریہ کے روپ میں ہو، یا سلسلہ نظامیہ کے روپ میں ہو، سلاسل کافی سارے ہیں، لیکن وہ ایک چشتی کا اپنا ہی فیض ہے، سہروردی کا اپنا فیض ہے، قادری کا اپنا فیض ہے، نقش بندی کا اپنا فیض ہے۔ تو یہ تمام سلاسل ملتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، اور سب کو اپنا اپنا فیض حاصل ہوتا ہے۔ لہذا خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے کامل ترین ولی کہ جن کی ذات سے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا، اور آج بھی پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک پاتے رہیں گے۔ تو دعا میں آپ یاد رکھیں، کافی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے، آپ بھی حاضر ہوں تو اکثر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ذکر و اذکار کریں، اور اللہ کے بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا مانگے، اور ان سے بھی کچھ مانگنا ہے تو آپ ان سے بھی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جب بھی پہنچے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔